السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یونس اتاری بریلی شریف 6 مینارہ ہری مسجد سے بول رہا ہوں۔ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ باپا جیسے لوگ گھروں میں چراغ جلاتے ہیں اور کہ یہ خواجہ صاحب کے نام سے ہے، یہ بڑے پیر صاحب کے نام سے ہے، اور چراغ کو جلا کر اس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ جو ہے کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ لوگوں پیشیاں بھی پڑتی ہیں، تو اس طریقے سے گھروں میں چراغ جلانا کیسا؟ اور ان کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ چراغ وغیرہ مت جلائیے، تو کہتے ہیں ہم چراغ بند نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے چراغ بند کر دیا تو ہم تمام پریشانی اور بلاؤں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو رہنمائی فرمائیں کہ گھروں میں چراغ جلانا کسی کے نام سے وہ درست ہے یا نہیں؟ میں محمد جنید اتاری، میرا تعلق ہند اتاری کابینات بوکارو اسٹیل سٹی سے ہے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کئی لوگ اس طرح کے منتیں مانگتے ہیں، یا غوث پاک اگر میری یہ فلاں مراد پوری ہو جائے تو میں آپ کے نام کا چراغ جلاؤں گا۔ پھر کچھ دنوں بعد نیت کرتے، یا غوث پاک اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی تو آپ کے چراغ کو میں آپ کی چاندی کے چراغ میں بدل دوں گا۔ پھر کچھ دنوں بعد نیت کرتے، یا غوث پاک اگر میری اب کی مراد یہ پوری ہو گئی تو میں چراغ کو سونے کا بنوا دوں گا۔ پھر ہر ہفتے جمعرات کو چراغ جلاتے ہیں، اس پر پھول چڑھاتے ہیں، اور بہت ساری فاتحہ خوانی کے سلسلے میں ذکر و درود کیا جاتا ہے۔ رہنمائی فرمائیے بابا جان، کیا یہ کرنا درست ہے؟ یہ جو گھروں میں چراغ لگاتے ہیں طاق بنا کر یا مخصوص جگہ پر، دیکھیں ایسے ہی خامہ کا چراغ جلاتے ہیں، تو یہ چراغ جلانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، روشنی حاصل کرنا بھی کوئی مقصود نہیں ہوتا، بڑی بڑی ٹیوب لائٹیں ویسے جل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ اسراف ہے، فضول ہے، اور یہ ناجائز ہے کہ اس طرح تیل ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہمارے یہاں یہ بلا جو ہے نا پاک و ہند پر نازل ہوئی ہے، باہر ملکوں میں تو سنا نہیں ہے میں نے۔ تو یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ چراغ بجھا دیں گے تو ہم مصیبت میں آئیں گے۔ اللہ کے بندو، نماز تو فرض ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ نماز فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ تو نماز ترک کرنے سے، نمازیں نہ پڑھنے سے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، چراغ بجھا دیں گے تو مصیبتیں آئیں گی۔ تو جو چراغ بجھانے کا کہتے ہیں جو علماء، ان کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں علماء جو ہیں وہ حق بات بتاتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے خاندان میں 100 سال سے بھی اگر اس طرح کا ڈھکوسلا ہے، وہ چراغ روشن ہے تو اس کو بجھا دیں، توبہ کر لیں، بجھا دیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر کچھ ہوا بھی تو وہ تو ویسے ہی ہوتا ہے کوئی سکھی، کوئی مجھے کہہ تو دے، پیغام دے کہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئی، میں ہمیشہ سے پیدائشی سکھی ہوں، اور اب تک میں نے سکھ ہی دیکھا، دکھ نہیں دیکھا۔ کوئی ایک ہو تو بتا دے، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا۔ تو کیا وہ سب نے چراغ بجھائے ہوتے جو دکھی ہو جاتے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسے، تو یہ مطلب جہالت ہے، اور اس پر پھول رکھنا یہ بھی عبث، یعنی فضول، بے مقصد۔ پھول بھی ضائع ہو جاتے ہوں گے، سوکھ جاتے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا ان کا۔ تو بہرحال ان چراغوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ چراغ جلانا ہے نا، اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ جلائیں، تو دنیا دنیا، آخرت بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے شہر میں، جس کو مدینۃ المرشد بولتا ہوں، مرشد کا شہر، مرشد کا مدینہ، بریلی شریف، وہاں سے پہلا سوال تھا۔ تو وہی بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو یہ چراغ جلاؤ نا، محبوب کے رخ روشن کے عشق کا، نورانی چہرے کا،
آپ دل میں چراغ جلائیں اور قبر میں لے جائیں، انشاءاللہ قبر میں نور نور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عذاب دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی ایسا کرتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرے، وہ یہ کہ کرنے والے کام کریں، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ تو نمازیں پڑھیں، سنتیں اپنائیں، اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر و درود کی جو محافل ہوتی ہیں یہ جائز ہیں، ایصال ثواب جائز ہے، لیکن یہ چراغوں کے جو ترکیب ہے نا یہ غلط ہے۔ یہ بعض اوقات یہ عملیات کرنے والے بابا جی بھی وہ دو چار یوں جھٹکے کھا کے بتا دیتے ہوں گے کہ ہاں ادھر وہ فلاں بزرگ کا چلہ ہے، ان کو نظر آ جاتا ہے سب، پھر نوٹیں بھی ایسی نظر آتی ہیں ان کو بڑے ٹھاٹ سے، وہ جزاک اللہ کے کریہ بعض اوقات نہیں 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 کر کے یوں رکھ کے جیب میں، پھر دو چار اور چراغ جلوا لیتے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہوگا، مطلب ان کو چلے نظر آ جاتے ہوں گے۔ تو ہاں اگر کہیں واقعی اللہ کے نیک بندے نے عبادت کی ہے اور اس کا کوئی یعنی کہ کوئی اور نیک بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں بزرگ ہمارے دادا تھے یہاں عبادت کرتے تھے، ہم نے ابو سے سنا ہے، تو وہ جگہ اس کا احترام جائز ہے، اس کے احترام جائز ہے، وہاں دعا مانگنا بھی جائز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن وہ خامہ کا دو چار جھٹکے مار کے وہ پھر وہ مطلب آجا پھنسا جا آجا پھنسا جا کا وظیفہ کھینچ کے بول دے کہ ادھر غوث پاک نے عبادت کی ہے، تیرے کو نظر آ گئے غوث پاک ادھر عبادت کی ہے، تو یوں چلے بن جاتے ہیں، خوابوں میں چلے بن رہے ہیں۔ وہ خواب میں غوث پاک آئے تھے کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، اس کو صاف ستھری رکھو، گئے کام سے، اب وہ چراغ روشن ہونے شروع ہو گئے، اور عورتوں نے بیچاریاں وہ ویسے ہی مطلب اس میں ایک تعداد ہے جو ناقصات ہوتی ہے، اس پہ وہ چڑھاوے چڑھاتی ہیں، اور وہ مطلب خواب کا شہزادہ جو سارے ہضم کر جاتا ہوگا، چلتی ہے دکان اس کی بھی دھوم دھام سے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈھکوسلوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور یہ سارے سنیوں کے کھاتے میں آتے ہیں، تو الحمدللہ مجھے دنیا جانتی ہے کہ میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، علماء اہل سنت کا خادم ہوں، علماء اہل سنت کا مسلک بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے سنیوں کے عقیدے میں یہ ڈھکوسلے نہیں ہیں، یہ جاہلوں کی پیداوار ہے۔ ان ڈھکوسلوں سے ہم سنیوں کو، علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور رہا سونے چاندی کے چراغ جلانا، تو فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 145 پر ہے، اور سونے چاندی کا چراغ جلانا جائز نہیں، البتہ یہ سحر اور آسیب کے علاج کے لیے بھی چراغ روشن کی ترکیب ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے کہ یہاں مقصد ہے، علاج کرنا مقصود ہے، اس میں کچھ پڑھا کر یا فلیتے اور یہ جلاتے ہیں اور اس طرح، تو یہ اگر اس میں کوئی معنی شرعی نہیں ہے تو یہ جائز ہے۔ اس طرح چراغ کوئی روشنی حاصل کرنے کے لیے جلاتا ہے تو یہ جائز ہے، پہلے تو یہی چراغ ہوتے تھے، فانوس ہوتے تھے، شمعیں جلتی تھی، اب یہ الیکٹرانک چیزیں جلائی جاتی ہیں، تو مقصد ہے چراغ جلانے کا روشنی حاصل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو بزرگوں کے نام پر جلاتے ہیں یہ غلط ہے۔ تو جو کام کرنے کے وہ کرنے چاہیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہارے 3 کاموں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1 قیل و قال، یعنی خواہ خواہ کی بحث کرنا۔ نمبر 2 اور مال ضائع کرنا۔ نمبر 3 اور کثرت سے سوال کرنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔